جو مذہب کو ماننے والے ہیں وہ بھی، جو مذہب کے منکر ہیں وہ بھی. پھر جو مذہب کو مانتے ہیں ان میں درجنوں فرقے ہیں، کوئی بھی ایسا فرقہ نہیں ہے جو اس بات سے اختلاف رکھتا ہو. ہندوؤں کا یہ نظریہ ہے کہ بھیجا ہے اللہ نے، لیکن جب مرتے ہیں تو پھر اگلے جنم میں دوبارہ اللہ بھیجتا ہے، پھر اس کے بعد تیسرے جنم میں پھر 7-8 جنم ان کے چلتے ہیں. لیکن ابھی تک کوئی ایسا ہندو دریافت نہیں ہوا، سائنسدانوں نے کوئی ایسی ریسرچ ابھی تک کامیاب نہیں ہوئے کہ کسی ہندو کو یہ یاد ہو کہ میرا یہ دوسرا یا تیسرا جنم چل رہا ہے. تو اس لیے یہ بات درست معلوم نہیں ہوتی. ہم جب خواب کی دنیا سے بیدار ہو کر اس دنیا میں آتے ہیں تو ہمیں خواب کی زندگی تو یاد رہتی ہے نا کہ سوئے تھے. لیکن ہندو کہتے تو ہیں کہ 7 جنم ہیں، مگر کوئی ایسا بندہ دکھاؤ جس کو یاد ہو پرانا والا جنم، تو ایسی کوئی کہانی نہیں ہے. اسلام یہ کہتا ہے کہ ایک ہی جنم ہے اور ایک ہی دفعہ ملا ہے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو آسمانوں پہ زندہ ہیں تو وہ بھی جو پہلا جنم تھا وہی اللہ نے بہت طویل کر دیا ان کا. عیسائی کہتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام دنیا میں آئے تھے، پھر معاذ اللہ ان کو موت ہوئی، پھر وہ دوبارہ زندہ ہوئے، پھر آسمانوں پہ گئے. اسلام کیا کہتا ہے؟ نہیں، موت ہوئی نہیں ان کی. وَلَكِنْ شُبِّهَ لَهُمْ، ان جیسا انسان تھا جس کو سولی پہ چڑھا دیا گیا. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے آسمانوں پہ اٹھا لیا تو اللہ نے بتا دیا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو ہزاروں سال عمر ملی ہے، مگر وہ بھی کتنی دفعہ ملی ہے؟ بولے بھائی آپ لوگ؟ ایک ہی دفعہ. 2 دفعہ زندگی کسی کو نہیں ملتی، ایک ہی دفعہ ملتی ہے. تو یہ بہت بڑی حقیقت ہے، جو چیز ایک دفعہ ملی ہو اس کی انسان قدر کرتا ہے. آپ صبح ناشتہ کرتے ہیں، اگر اچھا نہ ملے تو آپ کہتے ہیں چلو کل اچھا کر لیں گے. کیا خیال ہے؟ مہمان کو ایک دفعہ اچھا کھانا نہ کھلایا تو آپ اگلے ٹائم پہ اس کی تلافی کر لیتے ہیں. بھائی چلو آپ ابھی فی الحال مولوی صاحب دال پکی ہوئی تھی، اگلی دفعہ ہم کیا کر دیں گے؟ پھر اچھا کھلا دیں گے. تلافی ہو سکتی ہے. یہ کھانا ایک دفعہ نہیں کھاتا انسان. ویسے تو 2 دفعہ کھانا چاہیے، لیکن ہم 3 دفعہ کھاتے ہیں اور اس سے بھی زیادہ کھا جاتے ہیں. تو ایک دفعہ نہ ملے تو انسان کہتا ہے بھائی اگلا چانس ہے نا. کیا خیال ہے؟ شادی ہوتی ہے، بیوی اچھی نہیں نکلی تو لوگ طلاق دے دیتے ہیں کہ بھائی چلو ایک اور بھی چانس ہے، اس کو چھوڑ دو، دوبارہ کر لو. اگر آپ کو پتا ہو کہ جو ملی وہ قیامت تک وہی رہے گی، اس کو چھوڑ نہیں سکتے، تو پھر کیا ہوگا؟ جو نکاح جتنے ہو رہے ہیں وہ بھی بند ہو جائیں گے. لوگ اور ڈریں گے پتہ نہیں کیا 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 مسئلہ ہو. یہ بھی اسلام میں جو طلاق ہے نا، یہ بھی ایک اللہ کی نعمت ہے. طلاق کوئی اچھا کام نہیں ہے، لیکن بہرحال اسلام نے ایک آپشن رکھا ہے. ہمارے ایک دوست نے بتایا کہ رشیا میں ایک غیر مسلم عورت ان کے پاس آئی، ان کی داڑھی دیکھ کے اس کو اندازہ ہوا کہ یہ مسلمان ہیں، اور آ کے کہنے لگی کہ شکر کرو تم مسلمان ہو. رشین عورت تھی، کمیونسٹ تھی. وہ مسلمان کو کیا کہہ رہی ہے کہ شکر کرو تم مسلمان ہو. کہہ رہے مجھے اس کی بات کا مطلب سمجھ میں نہیں آیا. بعد میں کہتے ہیں میں نے اس سے پوچھا کہ تم نے مجھے کیوں کہا کہ شکر کرو تم مسلمان ہو؟ وہ کہتی میں نے اس لیے کہا کہ تمہارے مذہب میں طلاق ہے، ہمارے مذہب میں نہیں. وہ یہودی تھی، سوری مجھے یاد آیا، کمیونسٹ نہیں تھی، وہ یہودی تھی. اس نے کہا ہمارے مذہب میں طلاق نہیں ہے. اس کا نقصان یہ ہے کہ میں اپنے شوہر سے نفرت کرتی ہوں، میرا شوہر مجھے ٹائم نہیں دیتا، محبت نہیں دیتا مجھے، لیکن میں نے 20-25 سال اسی نالائق آدمی کے ساتھ گزار دیے، کیونکہ ہمارے مذہب میں علیحدگی کا، میاں بیوی میں علیحدگی کا تصور نہیں ہے. نکاح تو ہوتا ہے مگر خلا یا طلاق نہیں ہے. تو نہ میں اپنے شوہر کی نہ کسی اور کی، پوری زندگی میری ایسے ہی گزر گئی ہے، گویا بغیر شوہر کے گزر گئی. تو ہمارا کیا ہے کہ بھائی ٹھیک ہے نکاح ہوتا ہے، کوشش کرنی چاہیے، زندگی گزارنی چاہیے، برداشت کی قوت ہونی چاہیے انسان میں. لیکن اگر کسی بھی صورت میں نہ بن رہی ہو تو اسلام نے ایک راستہ علیحدگی کا بھی رکھا ہے. وَإِن يَتَفَرَّقَا يُغْنِ اللَّهُ كُلًّا مِنْ سَعَتِهِ. فرمایا فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَان. محبت سے رہو، نہیں رہ سکتے تو محبت سے علیحدگی بھی اختیار کی جا سکتی ہے. اور اللہ نے فرمایا اگر دونوں الگ ہو جائیں گے تو پریشان نہ ہو. یغنی اللہ کلا من سعتی، اللہ دونوں کو اپنے فضل سے غنی کر دے گا. اس کو اچھا رشتہ کہیں اور دلا دے گا تمہیں، کہیں اور دوسری. اس کو اچھا شوہر مل جائے گا، وہ تمہیں اچھا نہیں سمجھ رہی تھی، تم بیوی کو اچھا نہیں سمجھ رہے تھے، تو تمہیں کوئی ایسی بیوی دلا دے گا جس کو تم اچھے سمجھو، اس کو کوئی دوسرا شوہر دلا دے گا. ایسا نہ ہو کہ آپ لوگ جا کے یہ کام شروع کر دیں. میں دے رہا ہوں، ایک سمجھا رہا ہوں کہ ایک آخری حد اسلام میں کیا ہے، کسی بھی صورت میں نہ بن رہی ہو تو علیحدگی کا آپشن بھی رکھا گیا ہے. تو اس لیے نہ بنے. لیکن اگر نہ ہوتا آپشن علیحدگی کا، کتنے پریشان ہوتے یار، ایک ہی دفعہ ہوگی بس، پھر بہت سوچتے، اور جتنی لیٹ شادیاں کر رہے ہیں اس میں اور ڈیلے کرتے کہ یار ایسا نہ ہو کوئی بد اخلاق نکل آئے یا میرا گزارا مشکل. تو جو چیز زندگی میں جس کا مزید چانس ہوتا ہے اس میں انسان اتنا حساس نہیں ہوتا، اس کی ایسی حفاظت نہیں کرتا. لیکن جو چیز زندگی میں صرف ایک دفعہ ملنی ہو، آپ کو پتا ہے دوبارہ نہیں ملے گی،
تو اس کے معاملے میں تو بہت سینسیٹیو ہونا چاہیے نا، بہت بچا بچا کے اس کی قدر کرنی چاہیے. تو صرف ایک زندگی ایسی نعمت ہے جو زندگی میں ایک ہی دفعہ ملتی ہے. یعنی وہی زندگی ہمیں کتنی دفعہ ملتی ہے؟ ایک دفعہ. وہ جب گئی تو روح دوبارہ جسم میں لوٹ کر نہیں آتی. جب آئے گی تو وہ میدان حشر ہوگا، اس سے پہلے روح دوبارہ جسم میں لوٹنے والی نہیں ہے. تبھی قرآن نے کہا قد یئسوا من الآخرۃ کما یئس الکفار من اصحاب القبور. اللہ فرماتے ہیں یہودیوں کے بارے میں کہ ان کو آخرت سے ایسے مایوسی ہے جیسے دوسرے کافروں کو اپنے مردوں سے مایوسی ہو گئی ہے کہ یہ دوبارہ زندہ نہیں ہوں گے. تو اللہ نے مجھے بھی اور آپ کو بھی اور ہم سب کو بھائی زندگی کتنی دی ہے؟ بولے بھائی ایک مرتبہ. ایک حقیقت تو یہ ہے، اس کو تو سب مانتے ہیں نا، ایک ہی دفعہ ملی ہے، دوبارہ نہیں ملنے والی. دوسری بات یہ کہ ہر ایک کو ایک متعین زندگی ملی ہے. غیر مسلم ان کا نظریہ یہ ہے کہ ہمیں جب موت واقع ہوتی ہے تو ایک اتفاقی حادثہ ہوتا ہے جس سے ہم مر جاتے ہیں، حالانکہ ابھی زندہ رہنا چاہیے تھا. اسلام نے کیا بتایا، اللہ اس کے رسول نے کیا بتایا کہ جس وقت تم مرتے ہو تمہیں لگتا ہے کہ یہ اتفاقی حادثہ، مگر حقیقت میں تمہیں اسی وقت مرنا تھا. اس سے ایک سیکنڈ بھی تم زیادہ زندہ نہیں رہ سکتے تھے. یہاں لوگ اشکال کرتے ہیں کہ پھر قاتل کو سزا کیوں دی جاتی ہے؟ ایک شخص نے کسی شخص کا قتل کر دیا تو جس کا قتل کر دیا تو مقتول کو تو اسی وقت مرنا تھا نا، اس کی تو زندگی ہی اتنی لکھی ہوئی تھی. تو قاتل نے تو وہی کام کیا جو پہلے سے لکھا ہوا تھا. میرا خیال نہیں آتی سمجھ میں آپ لوگوں کو، اردو تو ماشاءاللہ سب سمجھتے ہیں نا. تو قاتل نے تو وہی کام کیا جو پہلے سے لکھا ہوا تھا. جب مقتول نے مرنا ہی اسی وقت تھا تو ظلم کیسا؟ زندگی چھیننا کا کیا مطلب؟ وہ تو مرنا تھا. وہ تو ہر آدمی ایک متعین زندگی لے کر آیا. ایک صاحب نے مجھ سے یہ سوال کیا کہ جب قاتل نے اس کو قتل کیا جس بندے کو، تو اس نے اسی وقت مرنا تھا تو پھر قاتل کو سولی پہ کیوں لٹکایا جاتا ہے؟ تو میں نے کہا یہ بات قاتل کو معلوم تھی کہ اس نے اس وقت مرنا ہے یہ لکھا ہوا تو تھا، یہ تو اللہ کو معلوم تھا نا. لیکن قاتل کو کس نے بتایا کہ یہ تم نے جس کو قتل کرنا ہے اس کی زندگی اتنی ہی ہے؟ قاتل کو یہ بات معلوم نہیں تھی اور قاتل کو اسی بات کی سزا ملتی. قاتل کو اسی کی سزا ملتی. تم نے تو اپنے علم کے مطابق وہ کام کیا ہے جس کے تم مجاز نہیں تھے. چلتا پھرتا ہنستا کھیلتا انسان جو دیکھنے سے لگتا تھا کہ ابھی اس نے مزید زندہ رہنا ہے، تم نے کیا کیا؟ اس سے اس کی زندگی چھین لی. تو تقدیر اللہ کے علم کا نام ہے، اس لیے ہم سے تقدیر کے حساب سے سوال نہیں ہوگا، ہم سے ہمارے علم کے حساب سے سوال ہوگا کہ تم نے کیوں اس سے زندگی چھینی، تم نے کیوں اس کو جان سے مارا، لہذا تمہیں بھی مارا جائے گا. لہذا تم جب سولی پہ لٹکو گے تو یہ کہا جائے گا تمہارا بھی اتنا ہی لکھا ہوا تھا. ٹھیک ہے نا، تمہارا بھی اتنا ہی لکھا ہوا تھا، تمہارے ساتھ بھی پھر ظلم نہیں ہوا. ایک آدمی نے کسی کو تھپڑ مارا نا کہ اور کہا کہ تقدیر میں لکھا ہوا تھا تھپڑ مارنا اس لیے میں نے مارا ہے. تو اس نے جواب میں مکہ مارا. اس نے کہا پھر یہ بھی لکھا ہوا تھا، پھر یہ بھی لکھا ہوا تھا. تو لکھا ہوا جو کچھ ہے وہ تو اللہ کے علم میں ہے، ہمیں اس میں پڑھنے کی اجازت شریعت میں نہیں ہے. لیکن اتنی بات بہرحال ثابت ہوتی ہے کہ ہر آدمی ایک ٹائم لے کر دنیا میں آیا ہے اور ہر ایک کی زندگی دوسرے سے الگ ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا بچہ جب ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے 4 مہینے میں اس میں روح پڑتی ہے تو ایک فرشتہ لکھ دیتا ہے کہ کتنے دن زندہ رہے گا. کچھ کے بارے میں لکھا ہوتا ہے چند سیکنڈ، لہذا وہ ماں کے پیٹ میں ہی مر جاتا ہے. ابھی زندگی ملی ہے اور دنیا میں آنے سے پہلے مر گیا. اور کسی کے بارے میں لکھتا ہے کہ یہ پیدائش کے 1 گھنٹے کے بعد مر جائے گا. کسی کے بارے میں لکھا ہوتا ہے کہ یہ 4 سال کے بعد مرے گا. کسی کے بارے میں لکھا ہوتا ہے 80 سال تک جیے گا. ابھی میں ایک بزرگ سے ملا کل، 80 سال ان کی عمر ہے، دیکھنے میں 60 سال کے بھی نہیں لگتے وہ. تو وہ مجھ سے کچھ مختلف قسم کے سوالات کر رہے تھے. میں نے کہا حضرت آپ ہم سے سوال نہ کریں، ہمیں سوال کرنے دیں. کیا سوال؟ میں نے کہا آپ کیا کھاتے ہیں؟ ٹھیک ہے نا، 80 سال کی عمر ہے آپ کی ماشاءاللہ، آپ تو بالکل جوان ہیں، ایسے چل پھر رہے ہیں، بھاگ دوڑ رہے ہیں. تو مجھے پتا چلا کہ وہ نہیں کھاتے اس لیے ماشاءاللہ، یعنی بہت کم کھاتے ہیں اس لیے ماشاءاللہ اتنی عمر ہے. ہم سارا فوکس کرتے ہیں کس کو؟ کھانے کو. تو بھائی یہی تو سب سے بڑا مسئلہ ہے، کھانے سے ہی تو عمریں کم ہو رہی ہیں. کم کھائیں گے تو عمر بڑھ جائے گی، صحت اچھی ہوگی. تو ہر ایک کی عمر ہے. کسی کے بارے میں فرشتے نے لکھ دیا 100 سال جیے گا وہ. اب جس کے بارے میں 100 سال لکھ دیا اس کو مارنے کی کوئی کتنی ہی کوشش کرے، گولیاں اس کے دائیں بائیں سے گزر جائیں گی، اس کو کوئی بھی گولی نہیں لگے گی. کتنے لوگ ہم نے دیکھے، میرے نانا تھے 40 سال کی عمر میں ان کو شوگر ہو گئی، تو اتنی خطرناک شوگر کہ بس ابھی مرے ابھی مرے ابھی مرے ابھی مرے. ہر تھوڑے دن کے بعد
اطلاع آتی تھی بھائی نانا جی بیمار ہو گئے ہیں، بس اب تو دنیا سے جانے والے ہیں. جو کہنے والے تھے نا وہ چلے گئے، جو ان کی عیادت کرنے جاتے تھے وہ مر گئے، جو ان کے علاج کروا رہے تھے وہ مر گئے. نانا ماشاءاللہ 99 سال میں ان کا انتقال ہوا. سرگودا میں رہتے تھے آپ، وہاں سرگودا کے جانتے ہوں گے. 99 سال میں ان کا انتقال ہوا. اور ایک دفعہ تو ایسا ہوا کہ پورے رشتہ دار پاکستان سے جمع ہو گئے. ان کے بیٹے نے بتایا کہ اب تو بس جانے ہی والے ہیں. بستر پہ لیٹ گئے تھے اور بوڑھے بھی ہو گئے تھے بہت، اور اب بس آنکھ لگنے والی ہے. ہمارے ایک ماموں مرچنٹ نیوی میں کیپٹن بھی ہیں، تو وہ شپ چھوڑ کر آ گئے کہ میرے ابا کا جنازہ اٹھنے والا ہے، ان کی موت ہونے والی ہے، آخری وقت میں اپنے ابا کے ساتھ گزاروں گا. کمپنی نے کہا کہ آپ کو جاب چھوڑنی پڑے گی. انہوں نے کہا نکال دو مجھے جاب سے. پھر آنکھیں بند ہوئی، دوبارہ کھل گئی. وہ سارے رشتہ دار واپس گئے جو ان کی میت اور ان کے جنازے میں شرکت کے لیے آئے ہوئے تھے. ڈاکٹروں نے جواب دے دیا تھا بھائی ابھی مر رہے ہیں، پھر بچ گئے. اس کے بعد بھی ماشاءاللہ 5-6 سال زندہ رہے. تو جب آخری وقت تھا نا، تو جب بالکل بیڈ ریسٹ پہ ہو گئے اور بیڈ پہ چلے گئے اور اب آنکھیں بند ہوئی، تو وہ لوگ یقین نہیں کرتے نہیں ابھی نہیں مرنا ان کا، ابھی کوئی ٹائم نہیں ہے، یا پہلے کئی دفعہ ایسے ہو چکا. کیوں؟ فرشتے نے جب روح ڈالی تھی تو کیا لکھا تھا؟ 99 سال. 99 تو وہ کہتے تھے، حقیقت اللہ ہی جانتا ہے، کیونکہ پہلے لوگوں کو عمریں جو بتائی جاتی تھی نا وہ ایسے بتاتے تھے 1902 میں یہ واقعہ ہوا تھا، مجھے یاد ہے. اپنی ڈیٹ آف برتھ تو ان کو معلوم ہے، 1902 کی باتیں کیا کرتے تھے. نانا ہمارے 1902 میں ایسا ہوا. قائد اعظم کے زمانے میں وہ جوان تھے، تو ہم حیران ہوتے تھے. ہم کہتے تھے آپ نے تو پوری دنیا بنتے ہوئے دیکھی ہے، جو ابھی جو چل رہا ہے حساب کتاب. تو فرشتے نے لکھ دیا 99 سال. لا یستأخرون ساعۃ ولا یستقدمون. قرآن کہہ رہا ہے ایک سیکنڈ بھی پیچھے نہیں ہو سکتے، اور جو ٹائم لکھا ہے اس سے ایک سیکنڈ بھی آگے نہیں ہو سکتے. سلیمان علیہ السلام کا واقعہ بتایا جاتا ہے نا، مجھے نہیں پتا یہ مستند ہے یا نہیں ہے کوئی صحیح، لیکن اس واقعے کا جو مضمون ہے وہ بہرحال صحیح ہے. اس سے جو مضمون ثابت ہوتا ہے وہ شریعت کے مطابق ہے. وہ کہتے ہیں سلیمان علیہ السلام کے دور میں کیا ہوا ہے کہ موت کا فرشتہ آیا اور ایک آدمی کو گھور گھور کے دیکھنے لگا، ایسے یوں کر کے دیکھ رہا ہے اس کو. موت کا فرشتہ اگر کسی کو غور سے دیکھ لے اور آپ کو پتہ چلے کہ یہ موت ہی کا فرشتہ ہے، تو فرشتے کو آنے کی ضرورت نہیں ہے. میرا خیال ہے اگلی دفعہ تو آپ کی روح ایسے ہی نکل جائے گی. کیا خیال ہے؟ دوبارہ فرشتے کی حاضری کی ضرورت نہیں. تو فرشتہ ایک آدمی کو گھور گھور کے دیکھ رہا تھا، پھر چلا گیا. تو اس شخص نے حضرت سلیمان سے پوچھا یہ کون ہے؟ تو حضرت سلیمان نے علیہ السلام نے فرمایا یہ موت کا فرشتہ ہے، تجھے دیکھ رہا تھا. تو آدمی ڈر گیا. اس نے بولا اس کا مطلب ہے مجھے ٹریس کر کے گیا، یہ میں یہاں بیٹھا ہوں، وہ آئے گا میری روح نکالنے. تو آپ ہواؤں کو اللہ نے آپ کے تابع بنا دیے، آپ ہوا کو حکم دے مجھے اٹھا کے ہندوستان پہنچا دے، مجھے اٹھا کے ہندوستان پہنچا دے تاکہ میں مروں نہیں. ابھی حضرت سلیمان نے ہوا کو حکم دیا، ہوا نے اٹھا کے پہنچا دیا. تھوڑی دیر میں آ کے حضرت سلیمان کو اطلاع ملی کہ اس آدمی کا ہندوستان میں انتقال ہو چکا ہے. تو حضرت سلیمان نے موت کے فرشتے سے پوچھا بھائی تو اس کو گھور گھور کے کیوں دیکھ رہا تھا؟ تو موت کے فرشتے نے کہا کہ اللہ نے مجھے حکم دیا تھا کہ فلاں دن اتنے بج کے اتنے منٹ پہ ہندوستان میں فلاں مقام پہ اس بندے کی جان نکالو. میں دیکھ رہا تھا یہ یہاں کیا کر رہا ہے، میں دیکھ رہا تھا کہ یہ آدمی یہاں کیا کر رہا ہے، اس کو تو فلاں وقت پہ وہاں ہونا چاہیے تھا. اب یہ کتنے ہی تیز رفتار گھوڑے پہ بیٹھ کے جائے گا تو اس وقت میں ہندوستان میں یہ نہیں پہنچ سکتا. تو میں اس لیے حیران ہو رہا تھا کہ اللہ نے مجھے حکم کیا دیا ہے کہ فلاں وقت پہ فلاں بج کے فلاں منٹ پہ فلاں جگہ پہ اس کی جان نکال. اس وقت منٹ نہیں ہوتے تھی، میری اپنی تعبیر ہے، یعنی فلاں وقت اس کی جان نکالی گئی. اسی وجہ سے قرآن نے کیا کہا ہے اینما تکونوا یدرککم الموت. تم کہیں بھی چلے جاؤ گے موت تم کو پکڑے گی. موت سے ہم نہیں بھاگ سکتے، بلکہ ہم اگر موت سے بھاگتے ہیں تو موت ہی کی طرف بھاگ رہے ہوتے ہیں اور ہم سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ موت سے بھاگ رہے ہیں. بعض چیزیں ہم علاج کے طور پہ استعمال کرتے ہیں وہ ہمارے لیے وبال بن جاتی ہیں. بعض چیزیں ہم صحت کے لیے استعمال کرتے ہیں وہ بیماری کا سبب بن جاتی ہیں. بعض ڈاکٹر کے پاس ہم اس لیے جاتے ہیں کہ یہ ہمیں ٹھیک کریں گے، وہی ڈاکٹر ہماری موت کا سبب اور ذریعہ بن جاتا ہے. ہمارے ایک دوست تھے، ان کو بخار ہوا، 4-5 دن تک بخار رہا. ان کو نارمل کنڈیشن تھی، کوئی مرنے کا چانس نہیں تھا، بالکل جوان آدمی تھے، 30-32 سال ان کی عمر تھی، شادی شدہ تھے. تو ہلکی پھلکی سی کھانسی چل رہی تھی، ہلکا پھلکا سا فیور تھا. ان کو پتہ نہیں کیا خیال آیا، انہوں نے کہا چلو یار میں انجیکشن لگوا لیتا ہوں تاکہ میں جلدی ٹھیک ہو جاؤں. وہ وائرل کا بخار تھا اور وہ تھوڑے دنوں میں ویسے ہی ٹھیک ہو جانا تھا. ڈاکٹر کے پاس گئے، ڈاکٹر نے ٹیکا جو انجیکشن جو لگایا وہ ری ایکٹ کر گیا. پتہ نہیں کیا لگا دیا ڈاکٹر نے، یا تو جان کر تو نہیں لگایا، دشمن نہیں تھا ڈاکٹر، مگر کوئی جعلی دوا تھی یا کیا تھا، ڈاکٹر سے غلطی ہوئی. ایسا انجیکشن لگایا ہے کہ 20 منٹ کے اندر اندر ان کی جان نکل گئی، مر گئے. ڈاکٹر کے پاس مرنے کے لیے گئے تھے، وہ بولے بھائی وہ تو اس لیے گئے تھے کہ اور تھوڑا سا زندہ رہنا.
یہ جو بخار مجھے اندر سے توڑ رہا ہے، لیکن اگر نہ جاتے تو زندہ رہ لیتے. مگر ان کی موت ان کو کہاں لے گئی؟ ڈاکٹر کے پاس لے گئی، اور ڈاکٹر نے غلط انجیکشن لگا دیا. ان کی موت اللہ نے لکھی ہوئی تھی غلط ٹیکے سے مریں گے، تو وہ ڈاکٹر ہی کے ہاتھوں ذبح ہو گئے بیچارے. ٹھیک ہے نا، ڈاکٹر خود مر جاتے ہیں. تو پہلی بات تو یہ کہ ہم میں سے ہر شخص نے مرنا ہے. دوسری بات یہ کہ متعین وقت پہ مرنا ہے، اور جب وہ وقت آئے گا تو کوئی دنیا کی طاقت ہمیں موت سے نہیں بچا سکتی، کوئی دنیا کی طاقت نہیں بچا سکتی. تو جب یہ ایک حقیقت ہے تو اور وہ جو ہمیں متعین وقت ہے نا اس میں بھی تبدیلی نہیں ہوگی، وہ بھی ایک ہی دفعہ ملا ہے ہمیں، یعنی زندگی ایک دفعہ ملی، اور جو دورانیہ ہے زندگی کا وہ بھی ایک دفعہ ملا ہے، اس میں بھی کوئی تبدیلی نہیں ہو سکتی. تو جب یہ دو چیزیں ایسی ہیں جن میں کوئی تبدیلی نہیں ہو سکتی، تو اب ہماری مرضی ہم اس کو ضائع کریں یا اس کو کسی کام میں لگا دیں. آپ پرچہ دے رہے ہیں، امتحان دے رہے ہیں، ایگزامینیشن ہال میں آپ کو لے جایا گیا، ہمارے پاس چانس ہوتا ہے کہ اگر ابھی ہم نے پرچہ صحیح حل نہیں کیا تو سپلیمنٹری کا بھی سسٹم ہے نا، یہ اگلے سال امتحان دے دینا، اس سے اگلے سال دے دینا، اس کی تو کوئی وہ نہیں ہے نا. لیکن دنیا ایک ایسی جگہ ہے، ایسا ایگزامینیشن ہال ہے جس میں جب ایک دفعہ آئے ہیں تو امتحان گاہ میں ہم آ گئے ہیں. اب آپ کی مرضی یہاں بیٹھ کے آپ ٹائم ضائع کریں یا آپ اللہ نے جو آپ کو پرچہ دیا ہے وہ آپ اس پرچے کو بیٹھ کے حل کریں. اگر آپ نے حل نہیں کیا اور آپ عیاشیوں میں لگے رہے، ایگزامینیشن ہال میں ایک آدمی جاتا ہے اور وہ جناب چائے پی رہا ہے اور کولڈ ڈرنک پی رہا ہے اور پانی پی رہا ہے اور بریانی منگوا کے کھا رہا ہے، پرچہ حل نہیں کر رہا وہاں بیٹھ کے، اس سے بڑا بیوقوف دنیا میں کوئی ہوگا؟ 3 گھنٹے کے بعد جب اس کو ایگزامینیشن ہال سے نکالا جائے گا تو وہ کہہ رہا ہے کہ مجھے کیا پتا، میں تو سمجھ رہا تھا یہاں میں بریانی کھانے کے لیے آیا ہوں، میں تو سمجھ رہا تھا یہاں میں گٹکا کھانے کے لیے آیا ہوں. تو لوگ کیا کہیں گے؟ بھائی یہ کیا ہے، ہم نے انتظام تمہارے لیے مختلف چیزوں کا کیا تھا اس لیے کہ پرچہ حل کرنے میں تمہاری توجہ ادھر ادھر نہ جائے. تو یاد رکھیے اللہ نے جو ہمیں دنیا میں رزق دیا ہے یہ اس لیے دیا ہے کہ تاکہ ایسا نہ ہو کہ ہماری ساری توجہ روزی کمانے پر ہی لگی رہے اور روٹی کی تلاش میں لگے رہے، ہمارے پاس نماز کا ٹائم ہی نہ ملے. اگر اللہ آسمان سے بارشیں نہ برسائے، اللہ زمین سے نباتات پیدا نہ کرے، تو ہم آپ لوگ یہاں بیان سننے آتے پھر کیا؟ کہتے بھائی بھوک کا مسئلہ پہلا حل کریں، یہ مولانا لوگوں کے بیان، بلکہ میں بھی نہیں آتا بیان کرنے، میں کہتا پہلے روٹی پیٹ تو بھرے. تو اللہ نے رزق اتنا دیا ہے کہ ہم اپنی ان بنیادی ضرورتوں کو پورا کریں، لیکن پیدا اس کے لیے نہیں کیا ہم نے بنیادی ضرورتوں کو پورا کرنے کے لیے. پیدا اللہ نے کس کے لیے کیا ہے؟ وَمَا خَلَقَتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، فرمایا پیدا میں نے اپنی عبادت کے لیے کیا ہے، اپنی عبادت کے لیے. تو ہم دنیا میں کیوں آئے ہیں؟ بولے بھائی، عبادت کے لیے آئے ہیں، اس کے علاوہ اور کوئی مقصد ہے نہیں ہمارا. اگر کوئی یہ کہتا ہے نہیں اس کے علاوہ کوئی اور مقصد ہے تو بتائے پھر کیا مقصد ہے. اگر آپ کہتے ہیں اس کے علاوہ مقصد ہے روٹی کھانا، پیٹ بھرنا، تو گدھا پیٹ نہیں بھرتا کیا؟ انسان میں اور گدھے میں پھر کوئی فرق ہوا؟ یعنی کھانا پینا اگر مقصد ہے کہ اچھا کھا لوں، اچھا پہن لوں، اچھا پی لوں، تو جانور کی بھی تو یہ خواہش ہوتی ہے کہ اچھا کھا لوں. آپ جانور کے سامنے 2 قسم کی خوراکیں رکھیں تو وہ والی کھائے گا جو اس کو اچھی لگے گی. ہاں یہ ایک الگ بات ہے کہ جانور اتنا سوچتا ہے جتنی اللہ نے اس کو عقل دی. انسان کو عقل زیادہ دی ہے تو وہ ذرا زیادہ اچھے طریقے سے وہ اس کی کباب بنا کے کھا لیتا ہے. شیر کو اللہ نے عقل نہیں دی ہے، وہ پرانے طریقے سے ہی چل رہا ہے، چیر پھاڑ کرے گا جانور کی، اور پھر اس کو کوئی مسالہ ابھی تک نہیں بنا سکا، وہ نہ شان مسالہ نہ احمد مسالہ. بھائی تو تھوڑا ہم جو ہے نا وہ چیر پھاڑ کرے گا اور ایسے اس کا جو منہ میں آئے گا وہ کھا جائے گا. اس کو عقل کم دی ہے، وہ سمجھ رہا ہے کہ یہی سب سے اچھا ہے. انسان میں عقل چونکہ زیادہ ہے لہذا انسان نمک چھڑک کے کھاتا ہے، اس پہ اس میں ٹیسٹ لاتا ہے. اس کو کوئلوں پہ الگ طرح سے پکایا جاتا ہے اور کڑھائی گوشت الگ ہوتا ہے، تو وہ انسان نے، لیکن سوچ دونوں کی ایک ہی ہے. شیر کی خواہش بھی کیا ہے؟ میرا پیٹ بھرے. اور انسان کی خواہش بھی کیا ہے؟ بولے بھائی، پیٹ بھرے میرا. اور کمال کی بات یہ کہ مذہب بھی کو بھی جو پیش کیا جا رہا ہے لوگوں کے سامنے وہ بھی یہی پیش کیا جا رہا ہے، پیٹ بھرے. یعنی مذہب میں کھانا پینے کا عنصر بہت زیادہ ہو گیا ہے. تیجے کا کھانا بھی ہے، 40ویں کا کھانا بھی ہے، محرم کا حلیم بھی ہے، اور مرحوم کے کھانے بھی ہیں، فاتحہ کے کھانے بھی ہیں. حالانکہ اسلام میں کھانا عبادت نہیں ہے، روزہ رکھنا عبادت ہے. جانور روزہ نہیں رکھتے، نفس کے خلاف نہیں چلتے. انسان کو جو اشرف المخلوقات بنایا گیا ہے وہ کھانے اور پہننے کی وجہ سے نہیں بنایا گیا، وہ خواہشات کی قربانی کی وجہ سے بنایا گیا ہے. انسان اللہ کے لیے قربانی دیتا ہے جبکہ جانور ہر وقت اپنی خواہشات پوری کرنے کی فکر میں لگا رہتا ہے. اب جو انسان جتنی زیادہ قربانی دے گا وہ اس دنیا کے امتحان میں اتنا زیادہ کامیاب ہوگا. پیغمبروں کی قربانیاں سب سے زیادہ ہوتی ہیں، لہذا
اس کائنات میں سب سے زیادہ کامیاب زندگی کس کی ہوتی ہے؟ بولے بھائی، پیغمبروں کی، پھر صحابہ کرام ہیں، پھر تابعین ہیں. تو جس کی زندگی میں جتنی زیادہ اللہ کے لیے قربانی ہوگی. عبادت کا مفہوم کیا ہے؟ اللہ کی غلامی. غلام آدمی کی اپنی مرضی ہوتی ہے یا جس کا وہ غلام ہوتا ہے اس کی مرضی ہوتی ہے؟ خیر انگلش میں بیان کروں گا یہاں پہ، اردو میں نہیں سمجھ میں آ رہا آپ لوگوں کے، تو پھر گردن ہلائیں، کو جواب تو دینا مجھے ہے بھائی. مجھے پنجابی تو آتی نہیں ہے تو میں ورنہ پنجابی میں کر لیتا، انگلش بھی نہیں آتی ویسے تو اسی لیے تو انگلش میں کرتا کہ آپ کو بھی نہیں آتی. وہ ایک آدمی نے دوسرے سے کہا نا تمہیں انگلش آتی ہے؟ اس نے کہا ہاں آتی ہے. اس نے کہا پھر اردو میں ہی بات کرو، اگر نہیں آتی ہوتی تو میں انگلش میں بات کر لیتا. تو وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون. عبادت کا مطلب صرف یہ نہیں کہ آپ اشراق اوابین پڑھتے رہیں. عبادت کا مطلب ہے غلامی. عبد کس کو کہتے ہیں عربی میں؟ غلام کو. معبود جس کی غلامی اختیار کی جائے. تو ہم جب اللہ کے غلام، اللہ نے ہمیں پیدا کیا ہے کہ ہم اللہ کے غلام بن کے زندگی گزارے. غلام بن کے. غلام کی اپنی مرضی نہیں ہوتی ورنہ وہ غلام نہیں ہے. غلام پر کس کی چلتی ہے؟ جو اس کا مالک ہے. مولا کی مرضی چلتی ہے، جو اس کا مولا ہے، جو اس کا مالک ہے. ہم چاہتے ہیں کہ ہم اپنی مرضی کی زندگی گزاریں اور اللہ نے ہمیں امتحان کے لیے پیدا کیا. اللہ اس امتحان کا ہمیں یہ دیکھنا چاہتے ہیں اپنی چلاتا ہے یا میری جو میں کہتا ہوں اس پہ چلتا ہے. یہ اللہ چاہتے ہیں. اگر آپ اللہ کے غلام بن کے زندگی گزارتے ہیں اور کہتے ہیں جیسے اللہ نے کہا ویسے زندگی چلاؤں گا، تو اس کا مطلب آپ اللہ کی عبادت کر رہے ہیں. جو آپ کو پیدا کرنے سے مقصد تھا اس مقصد میں آپ کامیاب ہو رہے ہیں. اور اگر آپ کہتے ہیں اپنی منمانی والی زندگی گزاروں گا، تو اس کا مطلب کیا ہوا؟ اللہ نے جس کام کے لیے آپ کو پیدا کیا تھا آپ اس کام پہ نہیں چل رہے. آفس میں اگر کوئی آپ کو تنخواہ بھی دے رہا ہو اور آپ کے ذمہ جو کام لگایا ہو اس کام کو آپ پورا کر کے نہ دیں تو وہ تنخواہ دے گا آپ کو؟ آپ اپنی دکان میں کسی کو ملازم رکھتے ہیں، آپ نے کہا صبح 9 بجے آ کے اسٹور کھولنا ہے اور کسٹمر کو چیزیں دینی ہے اور یہ بھی کرنا ہے اور ہاں کھانا بھی کھا لینا، کیونکہ آپ کو پتا ہے کہ یار بھوک لگے گی تو کام نہیں صحیح کرے گا. جب لنچ ٹائم ہو تو کھانا بھی کھا لینا. وہ ملازم پوچھ رہے چائے پی سکتا ہوں؟ ہاں چائے بھی پی لینا. گٹکے کا عادی کھا، چلو گٹکا بھی کھا لینا. کام پہ توجہ زیادہ دینا. اس نے کیا کیا؟ سارا دن بیٹھ کے گٹکا ہی کھا رہا ہے، سارا دن بیٹھ کے چائے پی رہا ہے، سارا دن بیٹھ کے بریانی کھا رہا ہے، سارا دن بیٹھ کے پیپسی پی رہا ہے، سارا دن بیٹھ کے بلکہ بیٹھا ہی رہ رہا ہے، اٹھ ہی نہیں رہا، سارا دن بیٹھ کے بیٹھا ہوا ہی ہے اور وقت ملے تو لیٹ بھی جاتا ہے. تو آپ کیا کہو گے؟ بھائی میں نے تجھے یہاں یہ ساری فیسلٹیز اس لیے دی تھی کہ تو کام دل جمعی کے ساتھ کرے. تو نے اسی کھانے کو ہی کام بنا لیا ہے اور یہاں بیٹھ کے تو پیڑے کھا رہا ہے. تو میں نے تجھے پیڑے کھانے کے لیے تھوڑی جو ہے وہ رکھا ہے دکان میں. تو اللہ بھی ہم سے یہ کہہ رہے ہیں میں نے انسان کو اشرف المخلوقات بنایا. جانوروں کو وہ حقوق نہیں دیے جو انسان کو دیے. لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم. ہم نے انسان کو بہترین تقویم پر پیدا کیا ہے. بہترین انسان کو حسن و جمال دیا گیا ہے، انسان کو ذہانت دی گئی ہے. علمہ البیان، انسان کو بولنا سکھایا ہے. جانور نہیں بولتے، اپنی بات کو بیان نہیں کر پاتے. جو ان کے دل کی خواہش ہوگی اس کو صحیح طرح سے وہ ڈیفائن نہیں کر پاتے. انسان ہے جو دل میں جو بات آتی ہے وہ زبان سے کہہ دیتا ہے. بہت ساری چیزیں ہیں جس میں انسان کو اللہ نے جانوروں سے ممتاز بنایا ہے، پھر پوری کائنات کو اس کی خدمت میں لگایا. تو یہ ساری فیسلٹیز اللہ نے ہمیں دی ہیں. کیا ہم اللہ کے لاڈلے تھے یا ہم نے کوئی پہلے ایسے کام کیے ماضی میں جس کی وجہ سے ہمیں یہ ساری چیزیں مل گئیں؟ ظاہر ہے ایسا کچھ نہیں. یہ تو ہمیں پہلا جنم ہے ہمارا اور آخری جنم ہے. یا تو ہم اس سے پہلے پیدا ہوئے ہوتے تو کچھ ایسے کارنامے کر کے گئے ہوتے تو اللہ نے کہا ہوتا چلو اگلے جنم میں تم بیٹھ کے کھاؤ گے، بس پچھلے جنم کا حساب چکاؤں گا میں. تو جنم تو نہیں، یہ ایک ہی ہے اور اس میں ہمیں اتنی ساری فیسلٹیز مل رہی ہیں، اتنی ساری سہولتیں مل رہی ہیں، پوری کائنات ہماری خدمت کر رہی ہے. تو ہم یہاں بیٹھ کے کیا کر رہے ہیں؟ ابھی میں نے بتایا نا کیا کر رہے ہیں، زبان سے تو بولیں پیڑ کھا نہیں رہے. یہ تو کھا تو جانور بھی رہے، ہم پیڑ کھا رہے ہیں. میرا کچھ دن پہلے بیان ہوا تو میں نے اس میں یہ بات کی. ہمارے یہاں ایک اصطلاح ہے کہ جو آدمی کچھ بھی نہ کرے نا اور کھانے کے ٹائم پہ آ جائے اور ہر دفعہ ایسا کرتا رہے، ایک دفعہ ہوتا تو چلو ٹھیک ہے بھائی ہو گیا، ہر دفعہ یہی کرتا ہے تو اسے لوگ اصطلاح میں کیا کہا جاتا ہے؟ یہ صرف بیٹھ کے پیڑے کھاتا ہے، یہ پیڑے کھانے والا آدمی. تو ہم پیڑے کھا رہے ہیں بیٹھ کے. تو بھائی یہ پیڑے سارے نکل جائیں گے آگے جا کے. یہ کافر ہے جو یہ کہتا ہے کہ ہمیں بے مقصد بنایا. وما خلقنا السماء والارض وما بینہما باطلا. اللہ فرماتے ہیں آسمان اور زمین میں جو کچھ ہے میں نے بیکار پیدا نہیں کیا، کسی مقصد سے پیدا کیا ہے. وہ باقی چیزوں کا مقصد تو ہے انسان کی خدمت، اور انسان کا مقصد کیا ہے؟ لیعبدون. اگر کوئی یہ کہتا ہے کہ نہیں ہماری پیدائش کا مقصد اللہ کی عبادت نہیں ہے تو پھر ہم اس سے پوچھیں پھر صحیح مقصد کیا ہے وہ بتا دو بھائی. کسی کو خاموش کرنے کا، دلائل دینے کا ایک طریقہ یہ بھی ہے کہ یہ میرا نظریہ ہے،
اگر آپ اس نظریے سے اختلاف کرتے ہیں تو پھر صحیح والا نظریہ بتا دیں اور اس کی دلیل بھی بتا دیں. میں ایک دفعہ منکرین حدیث سے مناظرہ ہوا, بحث ہوئی. منکرین حدیث تو جانتے ہیں نا, جو حدیث کے منکر ہیں, جو کہتے ہیں صرف قرآن کو فالو کرو, حدیث کو فالو نہ کرو. تو میرا بحث کرنے کا انداز ایسا ہے کہ میں کوشش کرتا ہوں مختصر بات ہو اور ذرا جامع ہو, زیادہ لمبی چوڑی بحث سے فائدہ نہیں ہوتا. تو ہمیشہ میرا اسٹائل یہی ہے بات کرنے کا. تو وہ منکر حدیث تھے, اچانک مجھے کہیں اتفاق سے مجھے بٹھا دیا گیا ان کے سامنے بغیر کسی, نہ میری کوئی تیاری تھی اس موضوع پر. تو وہ بار بار بخاری پر الزام لگا رہے تھے کہ صحیح بخاری میں حدیثیں غلط ہیں اور صحیح مسلم میں حدیثیں غلط ہیں اور یہ ترمذی میں حدیثیں غلط ہیں اور یہ حدیث کی جتنی کتابیں ان میں کوئی بھی مستند نہیں ہے, سب ایسی غیر مستند. میں نے کہا پھر مستند کون سی ہے وہ والی بتا دیں. کہہ رہے کوئی مستند کی ضرورت ہی نہیں ہے کیونکہ ہمارے لیے قرآن کافی ہے. ہمارے لیے کیا قرآن کافی ہے. میں نے کہا ٹھیک ہے قرآن کافی ہے. تو قرآن میں اللہ نے فرمایا وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ, نبی کا ایک مشن اور ایک ذمہ داری اللہ نے بتائی کہ نبی اس قرآن کو سکھائیں گے. نبی کیا کریں گے؟ قرآن سکھائیں. قرآن سمجھنے کے لیے نبی سے سیکھنا پڑا, ٹھیک ہے نا. تو آپ کیا نبی کے سکھائے ہوئے کے بغیر قرآن سیکھ سکتے ہیں؟ جب وہ نہیں سیکھ سکتے تو آپ کیسے سیکھیں گے؟ تو وہ نبی نے جو سکھایا ہے وہ اگر بخاری اور مسلم میں نہیں ہے تو پھر جس کتاب میں ہے بتا دیں, میں اس کو مان لوں. نہیں آ رہی میرا, آپ لوگ کی سمجھ میں نہیں آ رہی تو ان کی کہاں سے آئی ہوگی؟ تو بھائی پھر صحیح کتابیں بتا دو نا ہمیں. اگر آپ کہتے ہیں وہ کتابوں کی شکل میں نہیں ہے تو کوئی آڈیو کی شکل میں ہوگا. کہ اس دور میں شاید ٹیپ ریکارڈ ایجاد ہو گیا اور نبی نے قرآن سکھانے کے لیے جو سکھایا تو سکھانے کے لیے کچھ زبان سے ارشاد فرمایا ہوگا نا. تو جو کچھ ارشاد فرمایا وہ آڈیو کی شکل میں آپ دکھا دیں, ٹھیک ہے, میں اس کو میں بخاری چھوڑ دوں گا, میں اس پہ مان لے آؤں گا. یا کوئی ویڈیو تو اس زمانے میں نہیں تھی لیکن آڈیو کون سا تھی, کوئی ویڈیو دکھا دیں, کوئی آڈیو دکھا دیں, یا کوئی ایسی کتاب دکھا دیں بخاری غلط ہے آپ کے وہ والی صحیح ہے. تو کوئی آلٹرنیٹ تو پیش کرو آپ. جب آپ کے پاس کوئی ہے ہی نہیں تو پھر بخاری اور مسلم پہ بیٹھ کے اعتراضات کرنا, اس کا مقصد ہے کہ آپ کا مقصد صرف اعتراض برائے اعتراض, کیونکہ پھر تو قرآن ہی غلط ہو گیا نا. قرآن کہہ رہے ہیں نبی سکھائیں گے تو سمجھ میں آئے گا, اور نبی کا سکھایا ہوا اللہ نے معاذ اللہ ضائع کر دیا, تو اب اس کا مطلب آج قرآن تو پھر حجت ہے ہی نہیں. آج تو ہم اللہ سے کہہ سکتے ہیں اللہ جو نبی نے سکھایا تھا وہ تو پتہ نہیں کہاں ہے, یہ تو غلط ہوگی, کتابیں تو اوتھینٹک ہے ہی نہیں, تو اب ہم تو قرآن سمجھ ہی نہیں سکتے. جب سمجھ ہی نہیں سکتے تو عمل کیسے کریں گے ہم؟ تو میں نے کہا یہ تو آپ لوگوں کو قرآن سے بھی ہٹا رہے ہو. لیبل اچھا لگایا جاتا ہے. آج جتنی باطل فرقے ہیں نا وہ لیبل بہت اچھا لگاتے ہیں, ہم اہل قرآن ہیں, ہم قرآن کو فالو کر رہے ہیں, ورنہ مقصد ان کا قرآن کو فالو کرنا نہیں ہوتا, قرآن سے ہٹانا ہوتا ہے. تو میں اس لیے سوال کرتا ہوں کہ اگر ہمارا یہ خیال ہے کہ ہمیں اللہ نے عبادت کے لیے پیدا نہیں کیا تو پھر بتا دو کیوں پیدا کیا ہے. کوئی جواب نہیں ہے دنیا میں کسی سائنسدان کے پاس, بس ایک پھر تو یہی ہے کہ نائٹ کلبوں کے لیے پیدا کیا ہے, عیاشی کے لیے پیدا کیا ہے, کھانے پینے کے لیے پیدا کیا ہے. تو اس کا اللہ نے قرآن میں جواب دے دیا وَمَا خَلَقْنَا السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا لَاعِبِينَ. ہم نے اس کائنات کو کھیل تماشے کے لیے پیدا نہیں کیا. یہ اللہ کے بارے میں اللہ پر یہ الزام ہے کہ ویسے ہی بنا دیا, بس ناچو گاؤ کھاؤ پیو موج مستی کرو مر جاؤ پھر تمہارے بچے یہ کام کریں. جانور کے تو یہی ہوتا ہے کہ جانور پہلے خود جتنی اللہ نے اس کو صلاحیت دی اس حساب سے اپنی زندگی گزارتا ہے, اس کے بعد پھر اس کے بچے گزارتے ہیں, پھر ان کے بچے گزارتے ہیں, یہی چلا رہے ہیں. تو انسان بھی اگر ایسے ہی ہے تو انسان اور جانوروں میں پھر کوئی فرق نہیں ہے. انسان کو ایک مشن دے کے بھیجا ہے کہ یہ میری مان کے چلتا ہے یا میری نافرمانی کرتا ہے. مان کے چلنے والے لوگ اچھے لوگ کہلائیں گے, جو مان کے نہیں چلتے وہ کیا کہلائیں گے؟ برے لوگ کہلائیں گے. اچھوں کے لیے اللہ نے کیا رکھی ہے؟ جنت رکھی ہے. بروں کے لیے اللہ نے کیا رکھا ہے؟ جہنم کا عذاب رکھا ہے بروں کے لیے. یہ ایک حقیقت ہے, ہم مانے نہ مانے یہ اللہ کا بنایا ہوا نظام ہے. تو اچھی زندگی جس کو اللہ نے اچھی زندگی کہا وہ ہماری زندگی ہے, اور وہ ایک ہی دفعہ ملی ہے ہمیں. ہماری مرضی کہ وہ اچھی گزارے یا بری گزارے. تو جو وقت گزر رہا ہے وہ دوبارہ لوٹ کر نہیں آ رہا, وہ دوبارہ لوٹ کر نہیں آ رہا. جو نیکی جس نیکی کا ہمیں موقع مل گیا وہ دوبارہ نہیں ملے گا. آپ کہہ سکتے ہیں کہ نیکی کے موقع تو بار بار ملتے ہیں, تو جو دوسری دفعہ مل رہا ہے نا وہ اگلی نیکی ہے. پچھلی والی کا موقع کیا؟ آپ نے کسی غریب کو دیکھا بھوکا ہے, آپ کا دل چاہا کہ میں اس کو کھانا کھلا دوں, آپ نے نہیں کھلایا کہ چھوڑو بعد میں کھلا دوں گا. اگلے دن اگر اسی غریب کو بھی آپ ملاتے ہیں تو اگلے دن کی نیکی ہو گئی نا. پچھلے والا دن تو آپ نے نیکی سے اجتناب کیا. اب آپ کے اعمال میں جو ڈیٹ لکھی جائے گی کہ اس کا فلاں دن اللہ کی فرما برداری میں گزرا, تو اس میں وہ ڈیٹ گزرے گی لکھی جائے گی جس میں آپ نے کھانا کھلایا. جس میں کھانا نہیں کھلایا آپ نے وہ والی ڈیٹ میں کیا لکھا جائے گا؟ یہ دن اس نے کیا کر دیا؟ ضائع کر دیا. اس کے پاس کمانے کا موقع تھا مگر اس نے نہیں کمایا.
دنیا میں تو یہ چیزیں بہت اچھی طرح سمجھ میں آتی ہیں. آپ نے ایک ملازم دکان پہ بٹھا دیا, ملازم آپ نے دکان پہ بٹھا کے کہا کہ جتنے بھی کسٹمر آئے نا سب کو آج کی اصطلاح میں ٹوپی کرانا ہے, ٹھیک ہے نا, سب کو مال بکوانا ہے, سب کو ہے نا چونا لگانا ہے, بس کسی طرح کوئی کسٹمر بھی جانا نہیں چاہیے. تبھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ بازاروں میں جب آپ چلتے ہیں تو دکاندار کیسے بلاتے ہیں. میں جب یہاں لاہور آیا تو ہر ٹیکسی والا, اس کو اندازہ ہو گیا یہ بندہ, یہ ٹیکسی والے اتنے ہوشیار ہوتے ہیں, فوراً اندازہ لگا دیتے ہیں یہ لاہور کا ہے, کراچی کا ہے, ملتان کا ہے, بھاولپور کا ہے, کہاں کا ہے. فوراً اندازہ ہو گیا اجنبی آدمی ٹہل رہا ہے اور اس کے ہاتھ میں بیگ بھی ہے, کسی اور کے پاس نہیں جا رہے, ہر تھوڑی دیر کے بعد آ رہے ہیں, ہاں بھائی صوفی صاحب کہاں جانا ہے آپ نے. کیوں؟ وہ کسٹمر پکڑنے کے چکر میں لگے ہوئے کہ بھائی کوئی گاہک ملے اور ہم پیسے کمائیں. وہ یہ نہیں ہوتا کہ وہ بیٹھ گئے آرام سے, آنا ہوگا تو آ جائے گا, تقدیر میں لکھا ہوا ہوگا تو پیسہ مل جائے گا. خود آ کے گھیرتے ہیں. آپ بازار میں چلیں تو کیسی کیسی آوازیں آتی ہیں, صوفی صاحب, باجی, کوئی خاتون جا رہی ہوگی تو ہاں بھائی باجی, اماں جی, بلاتے ہیں اس کو گھیر گھیر کے تاکہ بکے, یہاں پہ ہمارا مال زیادہ سے زیادہ بکے. اب آپ نے کسی جنرل اسٹور پہ, آپ اس کے مالک تھے, کسی ملازم کو بٹھا دیا آپ نے اور آپ نے بولا کہ بھائی یہ میرا مال آپ نے بیچنا ہے, کسٹمر جتنے بھی آئیں ان کو آپ نے یہ سیل کرنی ہے. شام کو آپ نے رپورٹ طلب کی کہ بھائی کیا ہوا سارا دن. اس نے کہا صبح 10 گاہک آئے تھے تو میں چائے پی رہا تھا اور سر میں تھوڑا سا درد بھی تھا, تو میں نے کہا 10 آئے ہیں, وہ بھاگے تھوڑی جا رہے ہیں, کسٹمر کا سلسلہ تو چلتا رہے گا, تو اس کو اگر بھگا دیا تو یہ تھوڑی کہ ہمیشہ کے لیے بھاگ گئے, کوئی دوسرا آ جائے گا, دوسرے کو اگر بھگا دیا تو تیسرا آ جائے گا, اور اگر سارا دن کی دکان بند رکھی تو کل کھول لیں گے, کل بھی گاہک آئیں گے, ان کو بھی کل مال بیچ دیں گے. تو آپ اس کی بات سن کے, اچھا پھر اس نے آپ کے ہاتھ میں ایک نوٹوں کی گڈی سما دی کہ شام کے وقت میں 5-6 کسٹمر آئے تھے, ان کو میں نے مال بیچا ہے, صبح جو 20-25 آئے تھے ان کو نہیں بیچا, لیکن میں آخر میں جو کسٹمر تھے نا ان کو میں نے بیچا اور یہ کمائی ہے. آپ اس کی تقریر اور یہ افلاطونی اور یہ بقراتی سن کے خاموش ہو سکتے ہیں؟ اب وہ دلیل یہ دے رہا ہے کہ میں نے کما کے تو دیا نا, میں نے اتنا تو پورے مہینے میں کما دیا نا کہ آپ کی دکان کا کرایہ نکل کے بھی بچ رہا ہے, آپ کے پاس بچ تو رہا ہے نا. آپ کہیں گے بھائی اس بچنے کو بچنا نہیں کہتے, بچت اس کو کہتے ہیں کہ کتنا کما سکتا تھا. یہ جو اس کو بھی لاس شمار کیا جاتا ہے. جو تاجر ہے نا ان کی اصطلاح میں اگر ایک آدمی ایک مہینے کے 1 لاکھ کما سکتا ہے اور وہ صرف 50,000 کماتا ہے تو اس کو وہ 50,000 کمانا نہیں کہتے, اس کو کہتے ہیں 50,000 کا اس مہینے مجھے لاس ہوا ہے. یہ جو بڑی بڑی کمپنیاں ہیں نا, جب یہ تفصیل جاری کرتی ہیں اور بتاتے ہیں اس کمپنی کو 1 کروڑ روپے کا نقصان ہوا ہے, تو ہم سمجھتے ہیں کہ شاید واقعی نقصان ہوا ہے. نقصان نہیں ہوا ہوتا, وہ ان کو توقع ہوتی ہے کہ اس مہینے ہم 1 کروڑ روپے کما سکتے تھے, مگر غفلت اور ملازمین کی سستی کی وجہ سے یا کسی لوڈ شیڈنگ کی وجہ سے ہم نہیں کما سکے. اس نہ کمانے کو وہ کس سے تعبیر کرتے ہیں؟ لاس سے, کہ لاس میں جا رہے ہیں, لاس ہوا ہے ہمیں. تو دنیا میں تو یہ باتیں ہماری سمجھ میں آتی ہیں بہت اچھی طریقے سے کہ کیا کر سکتے تھے مگر نہیں کیا, تو سارا دن بیٹھ کے 20 روپے کما لیے ہم نے, تو اس کو کمانے کو کمانا تھوڑی کہتے ہیں. آخرت کے معاملے میں ہم کیا کر رہے ہیں, آج نہیں کل کر لیں گے, کل نہیں پرسوں کر لیں گے, پرسوں نہیں ترسوں کر لیں گے, ترسوں نہیں اس کے بعد کر لیں گے. نیکی کے مواقع ہاتھ سے ضائع کرتے چلے جا رہے ہیں اور برائی کا کوئی موقع چھوڑتے نہیں ہیں. برائی کے بارے میں ہماری یہ ساری افلاطونی اور بقراتی الٹی ہو جاتی ہے. نیکی کے بارے میں کیا ہے کہ ابھی جوان آدمی توبہ نہیں کرتا, کہہ رہا ہے ابھی تو بہت ٹائم ہے یار, ابھی تو رکھ لیں گے, داڑھی بھی رکھ لیں گے, تھوڑا سا ٹائم گزرنے تو, ابھی تو بالکل ینگ ہوں, 40 سال عمر ہو گئی, 50 سال ہو گئی, تو کر لیں گے, یہ کام بھی کر لیں گے, مسجد بھی سروزہ بھی لگا لیں گے, خانقاہ میں بھی چلے جائیں گے, حضرت جی سے تعلق بھی کر لیں گے, مگر ابھی تو زندگی پڑی ہے. برائی کے لیے بھی تو زندگی پڑی ہے بھائی, شراب کے لیے ابھی نہیں, بعد میں پی لینا. ابھی تو جوان ہو, ابھی تو آپ کی صحت ویسے ہی, خون میں ویسے ہی اتنی گرمی ہے کہ شراب پینے کی کیا ضرورت ہے. آپ کو بد نظری کا دل چاہ رہا ہے تو کوئی بات نہیں, اندھے تھوڑی ہو جاؤ گے کل. کبھی شیطان کبھی اپنے آپ کو اور شیطان کو یہ سمجھایا کہ بھائی آج اگر بچ جاتا ہوں تو کل بھی تو یہی آنکھیں ہوں گی نا, کوئی اندھے ہونے کا تو معاذ اللہ پروگرام نہیں ہے نا. اور اگر نظر کمزور ہوگی تو چشمہ لگا کے دیکھ لوں گا, چشمہ لگا کے بھی ویسے ہی نظر آتا ہے جیسے ایک صحیح آنکھوں والوں کو بغیر چشمے کے نظر آتا ہے. اس میں یہ نہیں سوچتے, اس میں کہتے ہیں کہ ابھی کر لو بعد میں چھوڑ دیں گے. گناہ کے معاملے میں فوراً کر لو, بعد میں توبہ کر لیں گے, کل توبہ کر لوں گا, کل چھوڑ دوں گا. اور نیکی کے بارے میں ابھی چھوڑ دو, کل کر لوں گا. یہ بھی نیک لوگوں کی بات کر رہا ہوں, ورنہ جو جس طرف رجحان جا رہا ہے وہ ہے کہ کل بھی نہیں کروں گا. میں تو اچھے لوگوں کی بات کر رہا ہوں. اچھے لوگ کیا کرتے ہیں کہ کل کر لوں گا, اور گناہ کے بارے میں ابھی کر لو, کل توبہ کر لوں گا. تو اس کو الٹا کر دیں, اس کو کیا کر دیں,
گناہ کا جب خیال آئے تو کہیں ابھی نہیں کروں گا، کل کر لوں، اور جب کل آئی تو پھر سوچیں کہ آج نہیں کروں گا، پرسوں کر لوں گا، ترسوں کر لوں گا، اس کو ڈیلے کریں، اس کو مؤخر کریں۔ حدیث میں اس کی ترغیب ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب کسی شخص کے دل میں برائی کا خیال آئے اور وہ ارادہ بھی کر لے اور پھر اس ارادے پہ عمل نہ کرے تو اس عمل کرنے کو بھی اللہ نیکی میں شمار کرتے ہیں، اور اس گناہ کے ارادے کو ارادہ نہیں لکھتے۔ ارادہ کر کے چھوڑ دینا اس گناہ کو یہ بھی نیکی ہے، اس کو بھی اللہ، اور نیکی کا ارادہ کر کے اگر چھوڑ دیا تو گناہ میں کاؤنٹ نہیں ہوتی۔ تو اس لیے گناہ کا اگر ارادہ کر لیا ہے تو چھوڑ کے ثواب کمائیں، اور نیکی کا اگر ارادہ نہیں کیا تو ارادہ کر کے نیکی کما لیں، بے شک بعد میں نہ کریں وہ نیکی، تو ارادے کا ثواب تو ملے گا نا۔ ثواب کے معاملے میں اللہ کا قانون اور ہے، گناہ کے معاملے میں اور ہے۔ تبھی قرآن میں کیا آتا ہے، اللہ تعالیٰ نے سورہ بقرہ کے آخر میں فرمایا کہ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها لها ما کسبت وعلیها ما اکتسبت۔ اللہ فرماتے ہیں لہا، اس کو وہ نیکی کا ثواب ملے گا، ما کسبت جو اس نے کمائی، وعلیہا اور اس گناہ کا عذاب بھی ہوگا، ما اکتسبت جو اس نے کمائی۔ اردو میں تو اس کا ترجمہ کمانا ہے، یعنی جو شخص نیکی کمائے گا تو نیکی کمانے کا ثواب بھی ملے گا، اور جو گناہ کمائے گا اسے گناہ کمانے کا عذاب بھی ملے گا۔ اردو میں تو یہی ترجمہ ہے، لیکن عربی میں نیکی کمانے کے لیے کسبت کا لفظ استعمال ہوا اور گناہ کمانے کے لیے اکتسبت کا لفظ استعمال ہوا۔ نہیں آ رہا سمجھ میں؟ اتنا تو سمجھ میں آ گیا نا، دو الگ الگ لفظ استعمال ہو رہے ہیں۔ نیکی کے بارے میں اللہ نے فرمایا جب نیکی کا جب تم کسب کرو گے تو تمہیں ثواب ملے گا، اور گناہ کے بارے میں یہ نہیں فرمایا جب کسب کرو گے تو اکتساب کرو گے تو گناہ ملے گا۔ کسب کا مطلب بھی کمانا، اکتساب کا مطلب بھی کمانا، لیکن نیکی کے لیے کسب کا لفظ استعمال ہوا، کسب کا لفظ جس کو اردو میں کسب کہا جاتا ہے، اور گناہ کے لیے اکتساب کا لفظ استعمال ہوا۔ فرق کیا ہے؟ کسب غیر اختیاری چیز بھی ہوتی ہے، اور اکتساب میں تکلف ہے، تھوڑا محنت کچھ کر کے کرنا پڑتا ہے۔ تو اللہ نے بتا دیا نیکی اگر اتفاق سے بھی ہو جائے تو گریوی میں بھی ثواب کیا ہوگا؟ ملے گا، اور گناہ کے لیے غلطی سے گناہ ہو جائے، اتفاق سے ہو جائے تو اس پہ اللہ تعالیٰ گناہ نہیں لکھتے، اس کے لیے باقاعدہ اکتساب کرنا پڑتا ہے۔ سمجھ میں نہیں آ رہی میرا خیال ہے؟ یہ اللہ کی کتنی بڑی رحمت ہے۔ تو اکتساب یعنی باقاعدہ ارادہ کر کے کوئی برائی کریں آپ۔ میں جنید جمشید کے حق میں ایک میں نے بیان کیا تھا نا کہ اس پہ کسی نے الزام لگایا تھا تہمت کی ہے، تو حضرت عائشہ کی گستاخی کی ہے، تو اس میں نے بات کی لوگوں سے، میں نے کہا کہ جان بوجھ کر نہیں کی، ہو گئی بیچارے کی زبان چل پڑی۔ تو اللہ نے بھی قرآن میں کہا کہ غلطی سے اگر کوئی غلطی ہو جائے تو وہ اللہ اس کو اپنے جو ہے وہ نہیں لکھتے اس کو، اور لیکن اگر غلطی سے نیکی ہو جائے، بعض غلطی سے نیکی بھی ہو جاتی ہے، نہیں چاہ رہا ہوتا آدمی، اتفاق سے اس سے اچھا کام ہو جاتا ہے، میرے تو نہیں تھا، تو اللہ اس کو اچھا لکھ دیتے ہیں، ثواب دے دیتے ہیں اس کو۔ تو نیکی پہ اتنا کچھ مل رہا ہے اور گناہ پہ باقاعدہ ارادہ کر کے، لیکن ہم کیا ہو رہے ہیں کہ اتفاق کا جو ہمارا معاملہ ہے نا، نیکی تو باقاعدہ ارادہ کر کے ہو نہیں رہی، اتفاق سے ہی ہو رہی ہے، جو خود بخود سے ہو رہی ہیں۔ آج اتفاق سے یہاں آ رہے تھے چلتے ہوئے تو کہ چلو یہاں سے تھوڑا سا ٹچ کرتے ہوئے چلے جائیں خانقاہ کو، ٹھیک ہے نا، یہ اتفاق سے ہی نہیں کیا نا، کہ اور یا بور بیٹھے ہوئے مسجد میں، گھر پہ بور بیٹھے ہوئے، کوئی کام دھندا تو ہے نہیں، تو چلو مسجد میں جا کے پنکھا ونکھا چلا کے بیٹھ جائیں، ٹھیک ہے نا، تھوڑا سا وہاں جائیں گے تو اللہ بھی ہو ہی جاتا ہے انسان سے۔ تو یہ اتفاق سے نیکی ہے، لیکن یہ بھی لکھی جا رہی ہے۔ تو نیکی جو ہے نا، ہم وہ اتفاق والی بھی بہت مشکل سے کرتے ہیں، اور گناہ باقاعدہ ارادے کر کر کے کرتے چلے جا رہے ہیں۔ تو ایک دفعہ زندگی ملی ہے، یہ زندگی دوبارہ نہیں ملے گی، تو اس کو اچھا کر کے گزار لیں، نیکیاں زیادہ سے زیادہ کر لیں، اور برائیوں سے اپنے آپ کو بچا لیں۔ کسی گناہ کا ارادہ بھی کیا ہے تو ترک کر دیں، تو اس سے ہم اس امتحان میں انشاءاللہ کامیاب ہو جائیں گے، اور جنت کی طرف ہمارے قدم قریب ہو جائیں گے۔ ایک آخری چھوٹی سی بات کر کے اپنی بات کو ختم کرتا ہوں۔ اس پر تو سب کا اتفاق ہے کہ نیکی کرنی چاہیے اور برائی سے بچنا چاہیے، لیکن پھر نیکی کی ڈیفینیشن میں اختلافات شروع ہو جاتے ہیں۔ وہ کہتا ہے یہ کام نیکی ہے، وہ کہتا ہے یہ نیکی نہیں بلکہ یہ کام نیکی ہے، وہ کہتا ہے یہ کرو، وہ کہتا ہے یہ کرو۔ تو قرآن مجید نے نیک لوگوں کی جو تعریف کی ہے قرآن میں، جہاں بھی نیک لوگوں کی صفات بیان کی ہے اللہ نے، اس میں دو صفات کا لازمی تذکرہ کیا ہے۔ تو دو کام کر لیں تو ہم اچھے لوگوں میں شمار ہو جائیں گے۔ نیکی کے جو دو کام، ایک اللہ کے حقوق اور ایک مخلوق کے حقوق۔ اور اللہ کے حقوق میں اللہ نے سب سے زیادہ نماز کو بیان کیا ہے۔ کس کو بھائی؟ نماز کو۔ اللہ کے حقوق میں سب سے زیادہ کس کو اللہ نے بیان کیا قرآن میں؟ نماز کو۔
اور بندوں کے حقوق میں اللہ نے سب سے زیادہ بندوں پہ خرچ کرنے کو بیان کی. نہیں آ رہی میرا خیال بات. بندوں پہ خرچ کرنا. کیا خرچ کرنا؟ پیسے. معذرت کے ساتھ، کیونکہ آج کل ہر آدمی پیسے جمع کرنے میں لگا ہوا ہے، خرچ کرتے ہوئے ہر آدمی کی جان نکلتی ہے. لوگ ہوٹلوں میں بھی جاتے ہیں تو کہتے ہیں یار امریکن سسٹم کے تحت کھانا ہے یا پاکستانی طریقہ ہوگا. مجھے پہلے یہ اصطلاح معلوم نہیں تھی، 8-10 سال پرانی بات ہے. تو ہمارے دوست احباب تھے سب، میری بھی اچھی گپ شپ تھی، ہم سب ہوٹل گئے، ہم نے کہا چلو باہر جا کے کھانا کھاتے ہیں، چھٹی والا دن تھا. تو ایک لڑکا کہنے لگا یار امریکن سسٹم کے تحت کھانا ہے یا پاکستانی. میں نے کہا یہ کون سا سسٹم ہے بھائی؟ امریکن سسٹم کے کیا مطلب؟ لیٹ کے کھائیں گے ہم کھانا یا چل کے کھائیں گے؟ کیا امریکن وہ بھی اسی طرح ہی کھاتے ہیں بیٹھ کے ہم بھی. تو اس نے کہا امریکن سسٹم یہ ہوتا ہے کہ کھائیں گے تو سب مل کے، مگر پیسہ ہر آدمی جو آرڈر کرے گا وہی اپنے اپنے پیسے دے گا. تو یہ امریکہ کا جیسے کلچر آ رہا ہے نا ہمارے معاشرے میں، وہی والی پینٹیں ہم پہن رہے ہیں، وہی والی شرٹیں ہم پہن رہے ہیں، وہی والے اسٹائل سے. ایک صاحب آئے، وہ بات کرتے ہوئے ہل رہے ہیں، ایسے لگ رہا تھا ڈانس کر رہے ہیں، بالکل نوجوان سا لڑکا تھا. میں نے کہا یہ کس اسٹائل میں بات ہو رہی ہے؟ یہ جگہ پہ کھڑا کیوں نہیں ہو رہا ہے؟ ہل کیوں رہا ہے؟ وائبریشن پہ لگا ہوا ہے کیا؟ یہ وائبریشن پہ ہوا ہوا ہے کیا؟ یہ کیا مسئلہ ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ یہ ابھی نیا نیا امریکہ گیا تھا تو وہاں اسٹائل سے بڑا متاثر ہوا ہے، تو وہ گورے اسی طرح ہی ہوتے ہیں، وہ ہلتے رہتے ہیں، ہنستے رہتے ہیں. میں نے تو نہیں گوروں کو اس طرح دیکھا، لیکن وہاں وہ کہہ رہے تھے کہ اس طرح ہوتے ہیں. تو وہیں سے آیا بھی تھوڑا اس کو سیٹنگ پہ آنے میں ٹائم لگے گا، تھوڑے دن لگیں گے، پھر یہ رک جائے گا اپنی جگہ پہ. ابھی بہت ہل رہا ہے. وہ کیوں ہلتے ہیں؟ وہ اس لیے کہ وہ لائف کو انجوائے کرنے کا کوئی موقع ہاتھ سے ضائع نہیں جانے دیتے. تو کہتے کھڑے کھڑے تھوڑا سا ناچو تاکہ لائف کیا ہو، تھوڑی سی رنگین بن جائے. ان کی طبیعت میں سکون نہیں ہے نا، سکون نہیں. یہ بات خوب یاد رکھیں، زیادہ بولنا، ہر وقت بولنا، ہر وقت لطیفے بازیاں، اس سے سکون نہیں ملتا. سکون اللہ نے اصل میں رکھا ہے خاموشی میں. سکون اصل میں کس میں ہے؟ خاموشی میں. آپ ان کے ہوٹلوں میں دیکھیں گے ہر وقت موسیقی چلتی ہے، ہر وقت. میں دبئی گیا بیان کے لیے تو وہاں میں نے دیکھا لفٹ کے اندر بھی موسیقی، ہلکی لائٹ موسیقی چلتی رہتی ہے. کسی ہوٹل میں جاؤ وہاں بھی لائٹ موسیقی. تو میں تھک گیا نا، میں نے کہا یہ کیا ہے، ہر وقت شور کیوں ہے، یہ ختم کیوں نہیں ہو رہا، یہ کیسی بے سکونی ہے؟ تو انہوں نے بتایا کہ حضرت یہ سکون کے لیے لگایا ہوا ہے انہوں نے. میں نے کہا عجیب بات ہے، جو چیز بے سکونی ہے اس کو کیا کہہ رہے ہیں؟ سکون کہہ رہے ہیں. تو وجہ کیا ہے کہ زندگی جب فطرت سے ہٹ گئی، اللہ اس کے رسول کے احکام سے آپ نے بغاوت کر لی، تو اب ہر چیز، ہر غیر فطری چیز میں آپ کو سکون ملے گا. آپ جب شہد کھانا اور دودھ پینا چھوڑ دو گے تو آپ کو پان گٹکے میں مزہ آئے گا، یا جب پان گٹکا شروع کر دو گے تو آپ کو شہد اور دودھ میں تھوڑی مزہ آئے گا. پھر آج کے نوجوان کو آپ کہو گے لسی پیو، لسی ہضم ہی نہیں ہوگی اس کی، ٹھیک ہے، لسی ہضم نہیں ہوگی. وہ گٹکے کھاتا ہے، وہ سگریٹ پیتا ہے. تو جب آپ کی زندگی نیچرل نہیں رہتی، تو جیسے آپ کی زندگی نیچرل نہیں ہے تو آپ کو پھر غیر ایسی خوراکیں کھانی پڑیں گی جو انسان کی فطرت نہیں ہے. ہیروئن میں آپ کو مزہ آئے گا، چرس میں آپ کو مزہ آئے گا. اسی طرح جس چیز میں اللہ نے سکون رکھا تھا، سکون اللہ نے عبادت میں رکھا تھا. یہ سوئی کے ساتھ اللہ کی عبادت کی جائے. الا بذکر اللہ تطمئن القلوب. اللہ نے دلوں کا سکون کس میں رکھا ہے؟ اللہ کے ذکر میں رکھا ہے. جب آپ ذکر سے دور بھاگ گئے، اللہ کو یاد کرنے سے دور بھاگ گئے، تو پھر آپ کو ایسی چیزوں میں سکون محسوس ہوگا جس میں اللہ نے سکون رکھا نہیں ہے. تو جس چیز میں اللہ نے سکون رکھا نہیں ہے اس میں سکون ملے گا کیسے؟ محسوس ہونا الگ چیز ہے، وہ چیز مل جانا الگ چیز ہے. بعض چیزیں آپ کو ایسا لگتا ہے کہ مجھے یہ ملیں گی تو سکون ملے گا، حالانکہ اس میں ہوتا نہیں ہے. تو یہ لگ رہا ہے کہ موسیقی میں سکون ملے گا، مگر نہیں ملتا سکون. وہ وقتی مزہ ہے، وقتی طور پر، اس کے بعد دماغ خراب ہونے لگتا ہے انسان کا. خاموشی میں سکون ہے. تو وہ چونکہ اسلام سے دور ہے، مذہب سے دور ہے، ان کو سکون کے لیے ہر وقت انٹرٹینمنٹ چاہیے، ہر وقت کوئی نہ کوئی ایسا کام ہونا چاہیے جو نیا ہو. کبھی آپ ان کے فیشن دیکھیں مختلف. ہم لوگ بال بناتے ہیں ایک اسٹائل سے، میرے بال جب سے نکلے ایک ہی اسٹائل سے مانگ نکال رہا ہوں، ٹھیک ہے. مدرسے میں گئے تھے تو انہوں نے ٹرینڈ کرا دی تھی. وہ ایک بہت اچھا خاصا مجاہدہ تھا، جاتے ہی چند دنوں کے بعد گنجے ہو گئے، ٹھیک ہے نا. تو اس کا کفارہ ادا کر رہا ہوں میں جو بڑے بال رکھتا ہوں. اتنے سال ہم گنجے رہے تو اب بال، لیکن بال جب سے رکھے ہیں تو ایک ہی طریقہ ہے، پیچھے ڈال دیے بس، زلفیں رکھ لی. گوروں کو اس میں سکون نہیں آتا. گورے کہتے ہیں ایک دن یہ والا اسٹائل ہونا چاہیے. اس کے بعد جب وہ بے چین ہوتے ہیں نا اندر سے، تو وہ اپنی پورا لائف اسٹائل کیا کرتے ہیں؟ چینج. اب وہ پھر بالوں کی آگے سے نکال کے یوں کر کے سائڈ کی مانگ نکالیں گے دوسرے دن. پھر وہ نیٹ پہ سرچ کرتے ہیں کوئی اور فیشن تو نہیں آیا. پھر دیکھیں گے وہ جو ہے نا جنگلی چوہے جیسے کسی کے سر پہ کانٹے رکھ کے آیا ہوا ہے وہ، تو پھر وہ بالوں کا وہ والا اسٹائل. پھر آدھا سر منڈوا لیں گے، آدھے بال رکھ لیں گے تاکہ میں دیکھنے میں نمایاں نظر آؤں، ایک الگ سا میرا اسٹائل ہو.
یہ لوگ سمجھتے ہیں کہ وہ لائف کو انجوائے کر رہے ہیں، حالانکہ وہ لائف کو انجوائے بیچارے کر نہیں پا رہے ہیں، اس لیے وہ مصنوعی طریقے سے انجوائے کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ لائف کو انجوائے تو اللہ کا شکر ہے ہم لوگ کر رہے ہیں، آرام سے بیٹھے ہوئے اسی میں خوش ہیں، اسی میں اللہ کا شکر ہے اسی میں خوش ہیں۔ ہمارے ایک ہی اسٹائل کی 20 سال ہو گئے یہی بال ہیں۔ بہت سے لوگ، میں نے بہت سے علماء دیکھا سفید کپڑے پہنتے ہیں، اور بعض لوگ کیا روزانہ کرتوں کے اسٹائل ان کے بدل رہے ہیں۔ تو جو کافی عرصے سے ایک ہی قسم کے کپڑے پہن رہا ہے، بلکہ جو روزانہ جس کا لباس کا اسٹائل چینج ہو رہا ہے وہ سکون میں ہے، جو روزانہ یا ایک ہی اسٹائل کے کپڑے عرصے دراز سے پہنتا رہا ہے وہ سکون میں ہے۔ ظاہر ہے کہ یہ سکون کی علامت ہے کہ تبھی وہ اس میں خوش ہے نا، تبھی تو وہ ویسے ہی پہنتا آ رہا ہے۔ اور وہ جو روزانہ اسٹائل چینج کر رہا ہے، اس کا مطلب ہے اس کو کچھ، اس کی طبیعت میں کیا ہے، کچھ گڑبڑ ہے، اس کو کوئی بیماری ہے، اس کو سکون نہیں مل رہا۔ اچھا مجھے ایک بات بتائیں، ایک آدمی آپ جیسے یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، لیکن آپ میں سے کوئی صاحب ہیں تھوڑی دیر یہاں بیٹھ کے بیان سنیں، اس کے بعد اٹھ کے وہاں چلے جائیں، پھر تھوڑی دیر میں اٹھ کے وہاں آ جائیں، پھر تھوڑی دیر میں اٹھ کے یہاں آ جائیں، اور ایک ایسا ہے جو پورا 1 گھنٹے کا بیان ایک ہی جگہ بیٹھے بیٹھے سن رہا ہے، تو بتاؤ ان میں سکون میں کون ہے؟ جو یہ جگہ بیٹھا ہے، جو بار بار کبھی وہاں اٹھ کے جا رہا ہے۔ اس کو آپ کہیں گے بھائی کیا پریشانی ہے تمہیں، ہمیں بتاؤ یار، کوئی اگر گھریلو مسئلہ ہے، ٹھیک ہے، کوئی مالی پریشانی ہے، کوئی گھریلو مسائل ہیں تمہارے ساتھ، یا تمہیں پیٹ میں درد ہو رہا ہے تو واش روم چلے جاؤ، یہ کیا بات ہے کبھی وہاں بیٹھو۔ وہ کہہ رہا ہے میں انجوائے کر رہا ہوں، میں دیکھ رہا ہوں مولوی صاحب آپ یہاں سے کیسے لگتے ہیں، ادھر سے بیٹھ کے دیکھ رہا ہوں، اب میں دیکھ رہا ہوں کہ وہاں والا موسم کیسا ہے، وہ صوفے پہ بیٹھ کے کیسا لگتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ پھر وہ کہہ رہا ہے کہ میں نے سوچا کہ میں لیٹ کے بیان سنوں، لیٹ کے دیکھوں کیسا ہو۔ کہنے کو تو، دیکھنے میں تو لائف کو انجوائے کر رہا ہے، اور جو ایک ہی جگہ 1 گھنٹہ یوں کر کے بیٹھا وہ بیچارہ بیوقوف ہے، پاگل ہے، وہ ایک ہی اسٹائل میں پوری زندگی گزار دی اس نے، ٹھیک ہے نا، یہ پورا بیان اس نے ایک ہی اسٹائل میں گزار دیا، اور جو ہل رہا ہے، کبھی وہاں لیٹ رہا ہے، کبھی وہاں جا رہا ہے، کبھی ٹوپی اتار کے رکھ رہا ہے، کبھی پہن رہا ہے، وہ دیکھنے میں لگے گا کیسا لائف کو انجوائے کر رہا ہے، لیکن وہ انجوائے نہیں کر رہا بھائی، وہ پریشان ہے، اس کو سکون نہیں ہے، وہ اس لیے یہ عجیب عجیب سی حرکتیں کر رہا ہے۔ تو کافر جو روزانہ اسٹائل بدل رہا ہے نا، عجیب عجیب سی حرکتیں کر رہا ہے، وہ انجوائے نہیں کر رہا، وہ انجوائے کرنے کی کوشش کر رہا ہے، کیونکہ اس کو لائف گزارنے میں مزہ نہیں آ رہا، وہ بے سکونی کے کانٹے چبھ رہے ہیں، وہ بے سکونی کی زندگی گزار رہا ہے۔ اگر وہ اللہ کی یاد پہ آتا، عبادت پہ آتا، صبح صبح قربانی دے کے اٹھتا، اور سردیوں کے موسم میں وضو کر کے اللہ کے سامنے ہاتھ باندھ کے کھڑا ہوتا،